अंगूठा छाप मौलवी से मत समझो, बोलो चलते फिरते सड़क पर लोगों से मत समझो। रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो रसूल से समझो। दोनों का एक दूसरे पर समझना मौकूफ है। बगैर रसूल का सहारा लिए हुए, बगैर हदीस का वसीला लिए हुए तुम कुरान को नहीं समझ सकते, और बगैर कुरान के तुम रसूल को नहीं समझ सकते। इधर देखिए, अल्लाह ने हमें बोलो दो चीजें अता फरमाई, एक नूर, जोर से बोलो, और एक कुरान। इधर देखो, नूर का मतलब जाते मुस्तफा, और कुरान बोलो किताब का मतलब कुरान मुकद्दस। अल्लाह ने हमें कुरान भी दिया, रसूल भी दिया। क्या मतलब? रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो किससे समझो? जोर से बोलो, रसूल से। दोनों को एक दूसरे से समझो। डायरेक्ट समझने की कोशिश करोगे, इधर देखो तो तुम गुमराह हो जाओगे। इधर देखिए, अंगूठा छाप लोगों से मत पूछो। आज बेईमान लोग कहते कि रसूल हम जैसे बशर थे। अबे पगला, हमारा अकीदा ये है, मुसलमानों का अकीदा ये है कि रसूल बशर भी हैं, नूर भी है। जोर से बोलो, रसूल बशर भी हैं, नूर भी है। जो रसूल को नूर ना माने वो गुमराह है, और जो बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। रसूल भी बशर है, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, रसूल भी अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इधर देखिए, मेरे रसूल बशर भी हैं, नूर भी हैं। हम जैसे नहीं है, आपकी तरह नहीं है, चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। मेरे रसूल को समझना है तो तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान खोलो, कुरान से पूछो रसूल कैसे थे, तो कुरान जवाब देगा रसूल बशर जरूर है, मगर कान खोल कर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। ऐसे बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। रसूल तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं। रसूल बशर भी है और नूर भी है। हम जैसे, हाथ उठाकर बोलो हम जैसे, अरे जोर से बोलो हम जैसे नहीं है। हजरात इधर देखिए, वो पागल है, पागल जो नबी के बारे में ये कहा करे कि हम जैसे थे। उससे कहिए कि तुमसे बेहतर कुत्ता हो सकता है। कान खोल कर सुन लो, ऐसा कहने वाला बेईमान है, बेईमान, मुसलमान का बच्चा नहीं है। अब आगे चलिए, मैंने आपसे दूसरा वादा किया था कि रसूल के नूर को अल्लाह ने हर चीज से पहले पैदा किया, मगर भेजा आखिरी में क्यों? फिर हदीस सुनाऊंगा, 2 मिनट के बाद हदीस सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन भेजा आखिरी में क्यों? इसको समझने के लिए एक मिसाल सुनिए। आप जलसा कराते हैं, बोलो जलसा कराते हैं, अरे जोर से बोलो जलसा कराते हैं। इधर देखिए, प्रोग्राम कराते हैं। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया वालों का दस्तूर है कि जब वो कोई प्रोग्राम कराते हैं, जलसा कराते हैं, तो जो अजीम शख्सियत होती है उसका नाम पोस्टर में सबसे ऊपर लिखते हैं, लेकिन स्टेज पर उसको सबसे आखिरी में लाते हैं। देखो, दावत दिया सबसे पहले, पोस्टर में नाम सबसे ऊपर, बोलो ऐलान किया तो हर जगह उन्हीं का नाम पहले ऐलान हुआ, बाद में सबका हुआ, हर जगह पहले, लेकिन मंच पर लाए सबसे बाद में। बाद में इसलिए लाए ताकि मजमा को पता चल जाए कि अब तक जितने लोग आए हैं, बोलो
ان میں یہ سب سے مرتبے والے ہیں، سب سے عزت والے ہیں، سب سے شان والے ہیں۔ تو دیکھو پوسٹر میں سب سے پہلے نام تھا، اعلان کیا تو سب سے پہلے، دعوت دیا تو سب سے پہلے، تاریخ لیا تو سب سے پہلے، لیکن اسٹیج پر لائے سب سے بعد میں، تاکہ لوگ ان کے مقام کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کی شان و عظمت کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کے مرتبہ کو پہچانے۔ جب آپ سمجھ گئے تو اب سمجھو اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، لیکن پہلے بھیجا آدم کو، پہلے بھیجا نوح کو، پہلے بھیجا موسیٰ کو، پہلے بھیجا عیسیٰ کو، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگ دنیا میں جا کر میرے محبوب کا تذکرہ کرے، میرے محبوب کا ذکر کرے، میرے محبوب کا چرچا کرے، میرے محبوب کی بشارت دے۔ اور جب میرا محبوب دنیا والوں کے سامنے آخری میں جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب تک جتنے نبی آئے ہیں، اب تک جتنے نبی آئے ہیں وہ مقتدی بن کر آئے ہیں، اب جو آ رہے ہیں یہ نبیوں کے امام آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، سید المرسلین آ رہے ہیں۔ یہ بتائیے برسات نے آپ کو بھی ٹھنڈا کر دیا ہے، زور سے بولو، اور مولانا ربانی کو بھی ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ گرم ہو تو آپ کو بھی گرمانا پڑے گا۔ ابھی گرمائے تھے لیکن ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہاں لیکن ہر وقت مت گرمائیے گا، ارے بولیے تھوڑا سا وقت لے کر، سانس لے کر۔ اجازت ہے، جلدی بولو اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے، اجازت ہے۔ تو ادھر دیکھو اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا۔ ادھر دیکھیے نبی کے نور کو، لیکن بھیجا نبی کو آخری میں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ آخری میں آنے والا نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا سردار ہے، ساری دنیا کا رہبر ہے، جو صرف انسانوں کا نبی نہیں، فرشتوں کا بھی نبی ہے، جنات کا بھی نبی ہے، چرند پرند کا بھی نبی ہے، جو ساری مخلوق کے لیے نبی بن کر آیا ہے۔ اب آپ حدیث سنیے کہ میرے مصطفیٰ نور ہیں یا نہیں ہیں، بالکل لائن سے حدیث سنتے جائیے، جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق تقریر۔ بالکل اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو کوئی اٹھک بیٹھک نہیں بابو، بالکل دھیان سے سنو، لیکن حدیث سننے سے پہلے محبت سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد ثانی صفحہ نمبر 615 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ فقال یا ربی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ تعالی یا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه فقال آدم يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك فرفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله تعالى يا آدم صدقت انه الاحب الخلق الي ادعوني بحقي قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ میرا ذہن بناؤ تاکہ میں مست ہو کر حدیث پیش کر سکوں۔ بولیے، آپ کو یہ مولانا مختار صاحب ہیں، بہت اچھی اناؤنسری کرتے ہیں، کم وقت لیتے ہیں اور قیمتی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کے علاقے کا شہزادہ ہے، ماشاءاللہ میری دعا ہے اللہ انہیں خوب آگے بڑھائے۔ اور یہ مولانا آفتاب آپ کے گاؤں کے آفتاب ہیں، آفتاب۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان پہ کبھی گہن نہ لگے۔
ارے زور سے بولو ہمیشہ روشن رہے، زور سے بولو ہمیشہ روشن رہے، یہ میری دعا ہے۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ بیٹھیے، سب لوگ تشریف رکھیں، اجازت ہے۔ ابھی میں نے جس کتاب کی حدیث سنائی، اگر کوئی ماں کا لال غلط ثابت کر دیا، ادھر دیکھیے تو منہ مانگا انعام، منہ میں جتنا پیسہ آئے گا اتنا دیا جائے گا۔ ادھر دیکھیے بکراتی چھانٹنا تو بڑا آسان ہے، زور سے بولو بکراتی چھانٹنا تو بہت آسان ہے۔ جاہل بھی بکراتی چھانٹتا ہے، مولوی بھی بکراتی چھانٹتا ہے، لیکن بکرات اور سقراط ادھر دیکھیے بڑے بڑے بولو فلسفی گزرے ہیں، یہاں بکراتی اور سقراطی نہیں چلے گی۔ میاں نے اگر دودھ پلائی ہے تو حدیث کو غلط ثابت کرو، یہ اتنی معتبر حدیث ہے۔ ادھر دیکھیے جو بخاری اور مسلم کے ٹکر کی یہ کتاب ہے، مستدرک للحاکم، یہ معتبر کتاب، میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا، حدیث بھی سنا دی، مطلب سنیے، اس حدیث کو 3 طرح سے بیان کیا گیا ہے، 3 روایت سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت کیا ہے سنیے، ایک روایت اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے۔ کتنے برس تک؟ دور سے بولو 300 برس تک روتے رہے، تب توبہ قبول ہوئی۔ اور دوسری روایت کیا ہے ادھر دیکھیے، آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے، روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی، چہرے پر نشان پڑ گیا، چہرے پر نشان پڑ گیا، آنسوؤں کے دھار سے چہرے پر نشان پڑ گیا، چہرے میں آنسوؤں کے دھار سے نالیوں کی شکل نظر آنے لگی۔ 300 سال تک روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، روتے روتے 300 سال ہو گئے مگر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ادھر دیکھیے تو ایک روایت اس طرح ہے کہ جب 300 سال پورے ہو گئے اور توبہ قبول نہیں ہوئی تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ 300 برس میں اتنا بے چین کبھی نہیں ہوئے جتنا بے چین 300 سال جب پورے ہو گئے تو آپ بے چین ہوئے، بہت گھبرانے لگے، کروں تو کیا کروں، میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہو رہا، توبہ قبول نہیں کر رہا۔ جب حضرت آدم تیز گھبرانے لگے، وحشت محسوس ہونے لگی، گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، کروں تو کیا کروں، رب کو راضی کیسے کروں، رب کو کیسے مناؤں، یہ سوچ ہی رہے تھے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ جاؤ آدم کے پاس جا کر اذان کہو، آدم کے پاس جا کر اذان کہو تاکہ اذان کو سن کر آدم کے دل کو قرار مل جائے، آدم کے دل کو سکون مل جائے، آدم کی وحشت دور ہو جائے، آدم کی بے چینی ختم ہو جائے۔ حضرت جبریل آئے، اذان دینے لگے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ لوگ بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جبریل نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، حضرت آدم نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ لیکن مزے کی بات سنو، مزے کی بات سنو، جیسے جبریل نے اشہد ان